لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواد أخيه قال يا ويلتى أهلكت وأن أكون مثل هذا الغراب وأواري سواد أخيه وأصبح من النادمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام معزز سامعین، آج کے خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید قرآن حکیم سے جو حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، چھٹا پارہ آیت نمبر 30 سورہ مائدہ. گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی کہ میں آئندہ جمعے اگر زندگی رہی تو میں اپنے عنوان کا بقیہ حصہ بیان کروں گا. بیان کا عنوان تھا ظالموں کا انجام. کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا خمیازہ دنیا میں اللہ تعالی ادا نہیں کر سکتے. بندے کے گناہ پر اللہ پردے ڈالتا ہے. بندہ شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حدود کراس کرتا ہے، یا کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور یا میرے خدا کو پتہ ہوتا ہے. بہت سارے
گناہ ایسے ہیں اللہ صرف اس وجہ سے قیامت کے روز معاف کر دے گا کہ اس گناہ کا پتہ یا اللہ کو ہے یا کرنے والے کو ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بری حرکت آ گئی ہے کہ اللہ کی حدود کو کراس بھی کیا جاتا ہے، توڑا بھی جاتا ہے، اور پھر اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ دو چار دوستوں کے سامنے اپنے اس گناہ کا ذکر کر دیتے ہیں، جب گواہی بن جاتی ہے گناہ کی تو پھر اس کی معافی قیامت کے روز بھی سزا کے بعد ہی ہو سکتی ہے، سزا کے بغیر۔ بعض گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں تو اللہ صرف اس وجہ سے اپنی رحمت اور کرم سے معاف کرے گا کہ اس گناہ کو یا کرنے والا جانتا ہے یا دیکھنے والا، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اپنے اصل مضمون کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں کہ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی خاندان کا سربراہ یا کوئی سردار یا کوئی ملک کا بادشاہ یا کوئی کسی قبیلے کا وڈیرا اگر اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے مسلمانوں میں، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں کوئی اچھی بات کی روایت جو سنت کے رسول سے ثابت ہو وہ ڈال دیتا ہے، جب تک دنیا باقی ہے وہ اچھائی والا عمل، وہ نبی پاک کے طریقے والا عمل، اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کی روح کو برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اچھی روایت ڈال کے گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر کا سربراہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے کنبی قبیلے کو بلا کر کہتا ہے کہ میری جتنی بھی جائیداد ہے، یہ جتنی میری وراثت ہے، یہ جائز وارثان کو جو قرآن و سنت نے حکم دیا ہے اس کو فوری تقسیم کر دیں، ایک رتی میں بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی۔ یا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری وفات پر سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کرتا۔ غسل کس طرح دینا ہے؟ سنت کے مطابق۔ کفن کس طرح دینا ہے؟ سنت کے مطابق۔ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے؟ سنت کے مطابق۔ ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے؟ سنت کے مطابق۔ جب مجھے سپرد قبر کر دو تو بعد میں جو اعمال کرنے ہیں جو پیارے نبی کی شریعت میں وہ کروں، اور میں اپنے پورے کنبے، قبیلے اور پورے اپنی برادری کے لوگوں کو بحیثیت وڈیرا ہونے کی یہ گویا وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس سے تجاوز نہ کروں، چونکہ اس نے یہ روایت شریعت کے مطابق ڈالی ہے اور تابع دار اور فرما بردار برادری اس کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ تو جب تک میدان حشر برپا نہیں ہوگا اس کے نامہ اعمال میں باقاعدہ ایصال ثواب بولتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے اسی طرح عزیز و اقارب کو بلا کے کہتا ہے کہ میری سرداری،
میرا وڈیرا پن، میرے حسن، میرے روب، میرے دبدبے اور میری شہرت کی نشاندہی رکھ کے میرے اوپر بیان بھی کرنا، میرے اوپر خوب رونا، میری موت کے بعد خوب اکٹھ کرنا، خوب کھانے پکانا، خوب لوگوں کو اس کی شہرت کرنا. تو جب تک برادری کے لوگ سنت سے ہٹ کر عمل کرتے رہیں گے، اس کی وصیت والے جو اس نے خلاف شرع دیے سارا گناہ اس پر پڑتا ہے. جب تک قوم کرتی رہے گی وہ گناہ اس پر ہوتا رہے گا. اب میری بات سمجھو کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سارے گناہ کرنے والے کو اس کی سزا نہیں دیتا دنیا میں، لیکن ایک گناہ ہے اس کے قبر میں جانے سے پہلے اللہ اس کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیتا ہے. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے ظلم. کسی کمزور پر زیادتی کرنا، کسی لاوارث کو اس کے حقوق سے معلوم کر دینا، کسی سچے کو جھوٹا قرار دے دینا، کسی ناچار کی عزت کو گلیوں میں ویران کر دینا، رسوا کر دینا، جاتے ہوئے اپنی سرداری کو چمکانے کے لیے ڈیرے پہ بلا کے اس کے جوتے مار دینا، جس طرح کہ آج کل وڈیرا شاہی کر رہی ہے. بے قصور آدمی کو بہت بڑا مجرم ڈکلیئر کر کے اس کو رسوائی دلوانا. یہ اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اللہ اس کو دنیا ہی میں عبرت کا نشان نہ بنائے. اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 30، 6واں پارہ اور سورہ مائدہ کی. اس میں اللہ تعالی نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے. اور آپ یہ سن کے میری اس تمہید کی تائید کریں گے کہ جس نے سب سے پہلا گناہ کیا ہے قیامت تک جو وہ گناہ اسی طریقے سے کرے گا. کرنے والے آج کے لوگ ہیں اور عذاب آج سے ہزاروں سال پہلے گناہ کرنے والے کو ہو رہا ہے. آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مولوی یا پیر یا سردار اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے. اور لیکن یہ بھی بات آپ میری سن لیں کہ آپ بھی برابر کے اور میں بھی مجرم ہوں. اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں یار اسی کدھر جائیے، او مولوی اور کہہ رہے تھے، او مولوی اور کہہ رہے تھے، او مولوی اور کہہ رہے تھے. یہ بات آپ کی قیامت کے روز یہ ادھر آپ کا قبول نہیں ہوگا، نہ میرا ہوگا. جبکہ قرآن آپ کے سامنے، اس قرآن کو دیکھ لو، اردو تراجم کسی بھی مولوی کے، میں یہ نہیں کہتا دیوبندی کے دیکھو، تبلیغی کے دیکھو، غیر تبلیغی کے دیکھو، اہل حدیث کے دیکھو، سنی کے دیکھو، نہ کس نے بھی لکھا ہے اردو ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، لفظ اس کو غور سے پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق سے خوبصورت بھی بنایا ہے اور اس کو مقام بھی بہت سارا دیا ہے. اگرچہ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کا گناہ نہ کرنا ان کی کوئی کمال نہیں. فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی تشہد میں ہے. ان کا کام ہی ہے، تسبیح کے علاوہ ان کے ذمے کو کام ہی نہیں ہے. دوسرے دو جنس ہیں، ایک جن اور ایک انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور سورہ جن قرآن میں موجود ہے اور جنوں کا ایک وفد آیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے تھے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو جنوں کے وفد نے جب حضور پاک کی زبان سے قرآن سنا تو اپنے جنات کو جا کر کہا کہ ہم ایسی کلام سن کر آئے ہیں جو آج تک پہلے نہیں سنی. تم بھی اس پر ایمان لے آؤ اور ہم بھی ان پر ایمان لے آئے. چنانچہ جن بھی مسلمان ہوئے. جس طرح جنوں پر احکامات شریعت محمدی کے لاگو ہیں، اسی طرح انسانوں پر. لیکن جن ناری ہے، آگ سے بنا ہے، اور شیطان بھی آگ سے بنا ہے. جب ناری نے اتنی عبادت کی کہ وہ نوریوں سے بڑھ گیا، اللہ کا مقرب ہو گیا، اللہ کا بڑا پیارا ہو گیا، قریب ہو گیا. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی آکڑ بھی آ گئی، تکبر آ گئی. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اور جنوں کو اور انسانیت کی ارواح کو حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. ایک ناری تھا جن، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار کیا کہ انا خیر منہ، اے مٹی دے بنے ہوئے بندے کو میری شان اونچی ہے، میں بہت مقام رکھنا، انہی کی حیثیت ہے میرے سامنے، میں سجدہ کرا. اللہ نے کہا اچھا، اگر تم میرا حکم نہیں نہ مانتا تو میری بنائی ہوئی چیز دی عظمت نہیں مانتا تو دنیا کی زندگی تے بھی تیرے تے لعنت ہے، آخرت تے بھی تیرے تے لعنت. قیامت تک تو رسوائی کا منہ دیکھتا رہے. اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے تو انسان کو دیا ہے، اور 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے بتایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے والتین کی قسم، طور سینہ کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، انسان ساری مخلوقات سے اعلیٰ اولا اور پورے انسانوں میں پھر سب سے بہترین انسان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ساری امتوں سے اعلیٰ. یہ امت ساری امت سے اعلیٰ ہے. اور نبی پاک کی ساری امت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ہے.
اور نبی پاک کی پوری جماعت میں خلفائے راشدین اعلی، آپ کی پوری جماعت سے پھر عشرہ مبشرہ اعلی، جن کو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ ہمارے لیے دو راستے ہیں، سب سے پہلا قرآن اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت طیبہ اور نبی پاک کی جماعت کا اجماع، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری۔ اگر ان کے علاوہ ہم لوگ رسمیں، روایتیں اور اپنی مرضی کے معاملات بنا لیتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قابل قبول قال اللہ اور قال الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت ہے۔ اب چلے جاؤ پھر پیچھے، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی ایک مخصوص جگہ کی نہیں ہے، بلکہ جتنی زمین کائنات میں موجود ہے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس مٹی میں شامل ہے۔ اس مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ کتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ آدم کو پیدا کرنے کے لیے نہ ماں کی ضرورت اور نہ بولو حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، لیکن بنے کیسے؟ اس کے حکم سے، امر ربی، اس کے حکم سے بن گئے۔ لیکن احترام اتنا انسان کا بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدیہ، انسان کو میں خدا کے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے۔ باقی ساری مخلوقات کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، کن۔ جب انسان کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان کے چہرے پر تھپڑ مت مارو، اس لیے کہ یہ چہرہ میں خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ آپ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، اگر رنگ ایک ہے تو قد ایک نہیں، اگر قد ایک ہے تو آواز ایک نہیں، اگر آنکھ ایک جیسی ہے تو ناک ایک جیسا نہیں، اگر ہونٹ ایک جیسے ہیں تو چہرے کی گلائی اور لمبائی میں فرق ہے، کوئی کالے ہیں کوئی گورے ہیں، کوئی پیلے رنگ کے ہیں، کوئی موٹے ناک کے ہیں، کوئی چوڑے ناک کے ہیں۔ اللہ نے مختلف شکلیں عطا کی، بنائے انسان ہے۔ اب جوڑے کی ضرورت تھی حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد، تو حضرت آدم کی اندر ہی سے ایک مزید وجود پیدا کیا، لتسکن الیہا، بیوی کو۔ یہ بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ رفیقہ حیات ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے۔ اگر ہم کسی کی بیٹی کو اپنے عقد میں لیتے ہیں تو ہماری بیٹی بھی کسی کے عقد میں جاتی ہے۔ کسی کی بچی کا حیا ہمارے اندر نہ ہوا تو ہماری بچی کا بھی حیا کسی کے اندر نہیں ہوا۔ اور انسان کے لیے عورت ایک انس ہے، ایک ساتھی ہے، اور ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک لباس ہے۔
ایک دوسرے کا ذوق اور فکر ہے، وہ عورت ہی نہیں جو اپنے خامن کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتی، اور وہ مرد ہی نہیں جو اپنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتے۔ اب حضرت آدم کے گھر اللہ رب العزت نے ایک عورت دی، اور عورت کا نام کیا ہے؟ بولو، حوا۔ دونوں خامن بیوی ہیں، ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا ہے، ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ بڑھا رہا ہے اس جوڑے سے انسانیت کو۔ صبح والی بچی شام والے بچے کے ساتھ بیائی جاتی ہے، اور شام والا بچہ صبح والی بچی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو کتنی مہربانی ہے اللہ نے کی ہم پر کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ یہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی ہم فضیلت کے مالک ہیں، اور کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اب شادی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے دو بچے آدم علیہ السلام کے گھر پیدا فرمائے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ ابھی جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 30 چھٹا پارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کا رشتہ طے فرمایا۔ آپ لوگ اور میں بھی اپنی بچیوں کا ایک بیٹوں کے رشتے کرتے ہیں۔ جب رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت بھی غیر مسلموں کا طریقہ، اور جب شادی سے 2 دن پہلے رہتے ہیں تو اس وقت مہندی، وہ بھی ہندوانہ طریقہ، پیلے کپڑے، پیلے پٹکے، ڈھول ڈھمکا، اور جناب مصنوعی کرسیاں، اور جناب مہندی جا رہی ہے، پٹاخے چل رہے ہیں۔ جس شادی کا آغاز ہی ہندوؤں کی رسم سے شروع ہو، اس میں صدیق اکبر جیسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ جس شادی کا آغاز ہی ہندوؤں اور غیر مسلموں کا طریقہ ایجاد ہو، اس سے ابو ذر غفاری نہیں پیدا ہوگا، اس سے کوئی گلوکار ہی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی گویہ ہی پیدا ہوگا، اس سے کوئی آپ کو اور مجھے سالے ثواب پہنچانے والا نہیں پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو واشداف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں پڑھے لکھے لوگ، مذہبی لوگ، نمازی لوگ، میرے سمیت ہم سارے لوگ اس تباہی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا نہ عمل ہے حدیث کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق، اور نہ ہمارا کوئی عمل ہے۔ اسی لیے آج ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما، اللہ برف عطا کرتا ہے۔ اللہ سے ہم رحمت مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر پتھر برساتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ انسان کو بمبوں سے اڑا رہا ہے، دھماکوں سے اڑا رہا ہے۔ بھائی میرے اور آپ کے نبی نے تو ایک چونٹی کو مارنا بھی حرام کرا دیا ہے، ایک چونٹی کو مارنا بھی گناہ ہے۔ کہ جائے کہ انسان نماز میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، اور ہم ان کو گولیوں اور بارود کا نشانہ بنا دیں، یہ کام کی انسانیت ہے، یہ کام کا اسلام ہے، یہ کام کا جہاد ہے۔ یہ پشاور میں کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ظلم، بے غیرتی، بے حیائی، اور کہتے ہیں مجاہد ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں، حرام ہے، کفر ہے۔ انسان کو مارنا، انسان کو یوں کر کے رسوا کرنا، نہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ اس کے رسول نے اجازت دی۔ اب دیکھیں، اگر ہم سخاوت کریں، اگر ہم عبادت کریں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں، اگر ہم صدقہ کریں، تو اللہ رب العزت اپنے نبی، آخری نبی کو فرما دیتے کہ اپنی امت کو کہو
کہ پہلے چیک کرواؤ، جس طرح آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ میاں خون ٹیسٹ کروا کے آؤ، تمہیں ملیریا ہے، تمہیں ڈینگی ہے، تمہیں جناب وہ کیا آج کل کورونا ہے، تمہیں معاذ اللہ کینسر ہے، کیا ہے، پہلے چیک کروا کے آؤ، بعد میں مرض کی تشخیص ہوگی پھر دوائی دیں گے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ وہ امیر آدمیوں اور صاحب نصاب لوگوں اور کھاتے پیتے لوگوں ذرا اپنی زکوٰۃ دیتے وقت مال تو چیک کرواؤ، تمہارا مال کیسا ہے، قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اور تبلیغ میں جانے والوں اور سٹیجوں پہ بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کرنے والوں اور ہزاروں مریدوں کو بیعت کرنے والے پیروں، پہلے چیک کرواؤ تمہارا رزق کیسا ہے، تمہاری دنیاوی اعمال کیسے ہیں، ذرا آؤ نا میدان میں رب لا کر، یا اللہ اس کی قبولیت کی کسوٹی کیا ہوگی، کیسے قبول ہوگا، یہ بات میری غور سے سننی ہے آپ نے۔ اللہ نے فرمایا قبول ایسے ہوگا کہ اگر تمہارا مال حلال کا ہے نا، مولوی کا مال، پیر کا مال، مجاہد کا مال، مبلغ کا مال اگر پاک ہے نا تو آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو اٹھا کر لے جائے گی، اور اگر ناپاک ہے تو قابل قبول کوئی نہیں، وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اب آ جاؤ اس بات کی طرف جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کو دو بیٹے ملے، ایک قابیل اور ایک حابیل۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا۔ جو حابیل کے ساتھ بچی پیدا ہوئی تھی وہ بھی خوبصورت اور خود حابیل بھی خوبصورت، قابیل خود بھی بدصورت اور اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی شکل کی کمزور۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں جو بندے کو آج مروا رہی ہیں۔ حقیقی بھائی آج بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا، جنازے میں شریک نہیں ہو رہا۔ ابھی میں ایک جنازے میں کل ہی تھا تو میرا عزیز پتہ نہیں کتنے دیر بعد مجھے ملا، شاید اس نے اتنی بے شرمی بھی نہ کی ہو کہ اٹھا کے میری طرف چہرہ اپنا یوں کر لیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ کیوں خون سفید ہے؟ کیوں ہم ایک دوسرے سے دور ہیں؟ زن، زر، زمین، یہ تین ہی چیزیں ہماری بربادی ہیں، اور تینوں چیزیں بے وفا ہیں۔ قبر پر تینوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، نہیں قبر میں جاتی، نہ زمین جائے گی، نہ زر جائے گا، نہ زن جائے گی، کوئی بھی نہیں آتی، سب واپس۔ اب شادی جب طے ہوئی دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں تو قابیل اکڑ گیا کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کروں گا، اور آج کل یہ ہو رہا ہے۔ آپ کے جڑا والا میں حقیقی ماموں نے بھانجی سے شادی کی بھی ہے۔ ایک گھر میں گیا تو بھتیجا پھوپھی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، مجھ سے پوچھا انہوں دیانت کہتا، میں نے کہا خدا کا قہر نازل ہو تم پر، اللہ سے ڈرو۔ یہ دین سے دوری ہے میرے بھائیوں، قرآن سے دوری ہے کہ آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میری اماں لگتی ہے، یہ میری بہن لگتی ہے، یہ میری عزیزہ ہے، اس کا رشتہ مجھ پہ جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں حابیل چھوٹے کو نہیں دینا چاہتا۔ آپس میں حابیل اور قابیل کی جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا تو حضرت آدم نے کہا میاں بات سنو، ٹھیک ہے تم دونوں اپنی اپنی کمائی جو ہے نا میدان میں رکھو، جس کی کمائی حلال کی ہوگی اس کے مطالبے کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب قابیل نے بھی اپنا مال اکٹھا کر لیا، حابیل نے بھی اپنا مال اکٹھا کر کے میدان میں رکھ دیا۔ دونوں مال جنگل میں جا کے رکھا ہے۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کا منظور ہو گیا اور قابیل کا اسی طرح پڑا رہا۔
جب اس کا مال بھی جائز نہ ہوا، قربانی نہ لگی، فیصلہ اس کے خلاف آ گیا، حضرت آدم نے اس کے فیصلے کو رد کر دیا۔ جب فیصلہ رد ہوا اس کو غصہ آیا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس کے تقوی کو بھی باپ مان رہا ہے، اس کے حسن کو بھی باپ مان رہا ہے، اس کے مطالبے کو بھی باپ مان رہا ہے، اور میں بڑا بھی ہوں، اور میرا تو گناہ بھی ظاہر ہو گیا کہ میرا مال بھی ٹھیک نہیں، میری شکل بھی ٹھیک نہیں، میں تو دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی مار رہا ہے، مار دیا۔ اب اس میں تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ نے انسان کی قدر کروانی تھی کہ مرنے کے بعد انسان کو پردے میں کس طرح لے جانا ہے۔ پہلے تو قبر ہی کوئی نہیں تھی، یہ پہلی موت ہے انسان کی، اور پہلی موت ہے انسان کے ہاتھوں، اور پہلی موت ہے قریبی رشتہ دار کے ہاتھوں، اور پہلی موت ہے مظلومانہ حابیل کی۔ قابیل مار رہا ہے حابیل کو، دونوں بھائی ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، موت بھی پہلی، قبر بھی پہلی، لیکن طریقہ نہیں آ رہا کہ میں بھائی کو قتل تو کر چکا ہوں، مار تو دیا، لیکن اس کی میت کو چھپاؤں کیسے؟ مار دیا چھوٹے کو اور اس کی میت کو اپنے ساتھ باندھ لیا، کبھی لے کر اس طرف جاتا ہے، کبھی لے کر اس طرف جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، آخر وہ میت اٹھا کے پھر رہا ہے، اور مارنے والے کا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے۔ اس کی اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ اس کی میت کو کس طرح چھپاؤں۔ اچانک اس کے سامنے ایک کوا آیا اور اس نے اپنے یعنی ناخنوں سے ایک گڑھا کھودا، مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اپنی چونچ سے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ کوے کو اس نے دفن کر دیا۔ اب اس نے قابیل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، ہائے افسوس، اتنا بد نصیب ہے تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہے جو تجھے قبر بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے، جو ایک اپنے بھائی کی میت کو چھپانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان پر حیوانیت غالب آتی ہے نا تو انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ جب انسان شریعت کو چھوڑتا ہے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جنگلی جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، جب اس سے بھی بدتر ہوتا ہے تو خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو جب اس نے کوے کو دیکھا نا تو اس نے اپنے بھائی کی ناش کو بھی اسی طرح گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قابیل کا انجام یہ کر دیا کہ پہلا قاتل وہ ہے، اس کی شکل بدلی، اس کا رنگ بدلا، اس کو واصل جہنم اللہ نے کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کی صبح تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کی گردن پر پڑے۔ یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ رسم بد سے بچو۔ ہم لوگ نمازی بن جاتے ہیں، ہم لوگ تہجد گزار بن جاتے ہیں، ہم لوگ مولوی بن جاتے ہیں، لیکن شریعت طیبہ کا نہ مطالعہ نہ اس پر عمل۔ رسم بد سے بچو، گندے عمل سے بچو، قتل و غارت سے بچو، ظلم و بربریت سے بچو، کسی کا حق کھانے سے بچو، کسی پر ظلم کرنے سے بچو، کسی کو رسوا کرنے سے بچو، مگر نہ یہی اجر ہوگا جو قرآن نے قابیل کا بتایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو